عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ ويحسن وضوءه ثم يقوم ويصلي ركعتين مقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھتا ہے کہ اپنے دل سے بھی، اپنے چہرے سے بھی، اپنے ظاہر و باطن سے پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو اس کے جنت واجب ہو جائے گی۔ صرف 2 رکعت اس طریقے سے پڑھنے پر جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس سے پہلے حدیث آئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وضو کا پورا طریقہ بیان کیا، اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح وضو کیا اور کہا کہ من توضأ وضوء ھذا ثم یصلی رکعتین لا یحدث نفسہ فیما شیئا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میری طریقے سے جو بھی وضو کرے گا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے گا کہ اس میں اپنے دل سے باتیں نہیں کر رہا، دل میں خیالات نہیں پکا رہا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صرف 2 رکعت پڑھنے پر وہاں بھی حدیث تھی، وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہیں سر۔ تو یہاں بات یہ آ رہی کہ جو شخص بھی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرے، تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جائے تو وضو ٹھیک سے نہیں کرتے لوگ۔ اب وضو ہی نماز کی کنجی ہے، گڑبڑ سے وضو کیا، کبھی اس کی طرف سکا ہے، کبھی کچا ہے، کبھی یہ رہ گیا ہے۔ اللہ کے رسول سفر میں تھے، کچھ لوگ جو ہے جلدی سے سفر میں نماز کے لیے ٹائم ہو گیا، وضو کر دیکھو ایڑیاں سب سوکھی تھی، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب، ایسی ایڑیوں کے لیے دوزخ کا وضو۔ جو اعضاء 4 جو اعضاء ہیں اس کے اندر 3 اعضاء دھونے کے ہیں اور ایک تو مسح کرنے کا، پورا چہرہ دھونا، چہرے کی جہاں سے بالوں کی شروع ہوتا ہے نا، بالوں کی جو لکیر شروع ہوتی ہے یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک دھونا ہے، پھر اس کان کی لو سے کان کی لو تک، یہ چہرے کے حدود 4 ہیں، پھر کوہنیوں سمیت پورے دونوں ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ٹخنوں سمیت جو ہے پیروں کو دھونا، ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک کر کے ہے لیکن اس کے مطلب کو سمجھنا نہیں، ٹخنوں سمیت جو ہے پیروں کو دھونا۔ اب ان دھونے میں کہیں بال برابر جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے کیا فرمایا وہ یوسن وضو، اچھی طرح وضو کرے آدمی۔ اور ایک اسباغ الوضو، اسباغ کے معنی بھی احسان، اسباغ، یہ سب الفاظ حدیث کے اندر آئے، اچھی طرح سے وضو کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کی توجہ نہیں کرتے، بس جیسا وضو کر لیا آگے ٹھہر گئے، کہیں سوکھا ہے کہیں کچا ہے، تب نہ وضو ٹھیک نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوئی۔ یہ 4 اعضاء 3 اعضاء جو دھونے کے ہیں، اس کے اندر سے کوئی بال بر جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، تو اس لیے جو وضو ٹھیک سے نہیں کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو بہت تاکید آئی، یہ کہ نہیں پورا باب ہی اسی تاکید کے بارے میں ہے، یہ جو باب الطہارت ہے وضو کی تاکید کے بارے میں ہے کہ وضو جو ہے ٹھیک طریقے سے کرے۔ تو وضو کی 4 فرض ہیں، 19 سنتیں لکھی وضو کی، کہ پہلے بسم اللہ پڑھے، وضو کی نیت کرے، سیدھی طرف شروع کرے، دونوں ہاتھ جو ہے گھٹوں تک دھوئے، پہلے 3 مرتبہ گھٹوں تک دھوئے، 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی لے، 3 مرتبہ ناک سے پانی نکالے، غرغرہ کرے، مسواک کرے۔ تو 19 سنتیں لکھی گئی مولانا ابوالحق صاحب کے جو یہ ہے اس میں جو ہے 19 سنتیں لکھی۔ پھر جو ہے چہرے کو پوری طرح دھوئے، چہرے کو دھونے میں داڑھی کا خلال کرے، کہیں بال اندر سے پانی نہیں پہنچتا، کبھی کبھی جو ہے داڑھی کا خلال کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انگلیوں کا میں جو ہے مسا یہ کرے، خلال کرے۔ بعض لوگوں کی انگلیاں ذرا تنگ ہوتی ہیں تو پانی کبھی نہیں پہنچ سکتا، اگر انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو دیکھ لے، انگوٹھے پہننے کا شوق ہوتا ہے وہ لوگوں، تو جو ہے پانی پہنچے گا نہیں کس کو معلوم، اگر ٹائٹ رہی تو نہیں پہنچے گا پانی۔ پھر اس کے بعد جو ہے مسا، پورے سر کا مسا کرے، کانوں کا مسا کرے، گردن کا مسا کرے۔ کانوں کا مسا، یہ جو انگلی ہے اندر ڈال کے اس طرح سے اندرونی بیرونی کان، یہ اندرونی کان کو، یہ بیرونی کان کو اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے گردن کا مسا کریں۔ تو بہت ساری لوگ خیال نہیں کرتے، بس جھٹ سے تھوڑا سا کر لے کے آ جاتے۔ پھر اس کے بعد پیروں کو دھوئے اور پیروں کی انگلی میں خلال کرے، پیر کو دھونے میں خاص خیال رکھے،
تو پے پے یہ تو پے در پہ کرے، تھوڑا دیر کرے، باتیں کر لیتے، وہ باتیں کرنا مکروہ ہے، وضو کو مکروہ کر دیتا. دیر تک کر رہا ہے، ادھر سوکھا ہو گیا، ادھر دھو تک یہ ہو گیا. ترتیب سے کرے، پہلے ہاتھ دھونا ہے، بعد میں کلی کرنا، جس طرح سے ترتیب وہ ترتیب سے کرے، پے در پہ کرے. پھر اس کے بعد جو ہے وضو ختم ہونے کے بعد جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے، اور اس کے بعد دعا ہے اللہم اجعلنا من التوابین والمتطہرین، اے اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک ہونے والوں میں سے مجھے کر دے. یہ دعا پڑھے. تو یہ 19 سنتیں ہیں جس سے وضو جو ہے کامل ہوتا ہے. جس طریقے سے بتایا اس طرح سے وضو کرے آدمی. پانی زیادہ نصرف کرے. یہاں تو نہیں لکھا نا پانی کا اسراف دیکھ رہے ہیں آپ، کیا کریں گے، کتنے پانی وضو کرنا چاہیے. ہاں کچھ گندگی وغیرہ لگی تو زیادہ ایسا بالکل کم پانی میں کر کے کچھ کرے، پھر دھویا کچھ گندگی بچ گئی، ویسا نہیں. اگر زیادہ ضرورت پڑے تو زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے. کچھ ہاتھ کو گندگی لگی ہے بھائی، دھو رہے ہیں، جا رہے ہیں، نہیں دھو رہے، وہ کبھی ہو سکتا ہے نا. ابھی وہ قربانی کا کام اگر کیا ہے تو پھر ہاتھ کو خوب دھونا پڑے گا. نہیں کہاں سکتے میں 1.5 ہاتھ دھونے جا رہی ہوتا پانی. شریعت سب چیزوں کا خیال رکھتی ہے. ہاں تو 1.5 لیٹر پانی وضو کر رہی ہیں، 1 لیٹر پانی ہمارا ہاتھ دھونے جا رہا تھا. تو جہاں اگر ضرورت پڑی ہے تو زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے 1.5 لیٹر پانی میں کریں. اب کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک پاک ہے تو جو ہے 1.5 لیٹر میں پانی وضو کریں. خام کا پانی بھڑ پھینکتے رہتے ہیں. ہاں تو یہ جو ہے وضو کے جو ہے اتنے تمام جو ہے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے جب وضو کرے گا تو جب وضو صحیح ہوگا. جب وضو ٹھیک ہوگا تو جو ہے پھر اس کے بعد نماز بھی اچھی ہوگی. بہت سے لوگوں کی نماز میں جو گڑبڑ ہوتا ہے. ایک مرتبہ جو اللہ کے سورہ روم تلاوت کر رہے تھے، تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا تو بولے گی، تو اللہ کے رسول کو جو ہے جیسے سامنے سے دیکھتے تھے تو پیچھے بھی نظر آتا تھا. اللہ کے وسلم جیسا سامنے سے دیکھتے تھے تو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا. کیا بات ہے کہ لوگ وضو ٹھیک سے نہیں کرتے اور ہماری قرات میں گڑبڑ ہوتی. شاید کسی صحابی نے برابر نہیں کیا ہوگا وضو، تو اس وقت وہ اللہ کی نظر آ گیا ہوگا، ارے وضو بدر نہیں کیا آدمی، تھوڑا سا فکر ہوتی نہیں، اب اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس کا اثر امام کی نماز پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں نظر نہیں آتا یہ اور بات ہے، لیکن مقتدی کس انداز سے، کتنے پاکیزہ، کتنے اچھی طرح وضو کرنے والے ہیں، اس کا سب مجموعی اثر جو ہے امام پر بھی ہوتا ہے. سب گڑبڑ کرنے والے اس کا بھی دماغ چلنے لگتا ہے. تو جو ہے مقتدی لوگ اچھی طرح سے وضو کر کے پابند رہیں گے تو امام کو بھی دل جمی رہے گی، ورنہ ان کی نماز میں خلل اس کو بھی خلل پیدا کرے والا. تو وضو ٹھیک طریقے سے کرنا. تو اب یہاں کیا بڑی بشارت کیا معلوم، دل سے اور اپنے چہرے سے، مقبلاً علیہما بقلبہ و وجہہ، اپنے دل سے اور یعنی ظاہر باطن سے اللہ کی توجہ ہے. اب کوئی خیالات کا آنا الگ ہے، خیالات کا لانا الگ ہے. کیا سب پھر خیالات آتا کہ نہیں جاتا کہ تم اپنا کام، توجہ تمہاری اللہ کی طرف ہے. پوری طرح متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے گا تو صرف 2 رکعت پر بشارت دی جا رہی ہے کہ اسے جنت واجب ہو گئی. 2 رکعت نماز پڑھنے پر جنت واجب. دیکھیے کوئی ایسی معمولی کتنا بڑا خوشی کرنا چاہیے آدمی کو، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. وضو بھی ٹھیک ہو اور نماز توجہ سے ہو جائے. نماز ایک دن آج گڑبڑ کی نماز ہے، پھر اور سوچتا رہے آدمی ایسا نہیں کرنا چاہیے، پورے خیالات کو نکالنے والا ہو. تو جب تک باہر کی زندگی اچھی نہیں ہوگی اندر کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. نماز میں توجہ آنا تو کیسا، نماز کے باہر اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے گی تو یہاں بھی توجہ نہ رہے گی. نماز کے باہر توجہ صرف بٹی ہوئی تھی ادھر ادھر، یہ وہ یہ 1000 بکھڑے آدمی لگا لیا ہے. اب آپ ٹھہرتے ہی سب بکھڑے پورا ذرا سکون ملتا ہے نا آدمی کو، کہتے ہیں سب یہ آیا وہ آیا فلاں آیا، سب خیالات. اگر وہاں بھی اللہ سے تعلق ہے تو یہاں آنے کے بعد بھی اللہ سے تعلق رہے گا. تو نماز سے باہر والی زندگی بھی. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کیا نماز میں خیال آتا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خیال آتا ہے. نماز تو نماز کے بارے میں مجھے اللہ سے خیال نہیں آتا. بس تم نماز میں پوچھ رہے ہو، نماز کے بارے میں مجھے اللہ سے کوئی خیال نہیں آتا. تو اب یہ مقام لوگوں کو حاصل ہوا تھا. تو جب جو ہے 2 رکعت نماز، یقیناً 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اتنی محنت کرے آدمی، پیچھے پورے توجہ ہو جائے گی دل کی. اب ایک تو دل کی توجہ ہے، دوسرے ظاہر کی توجہ ہے. ظاہر کی توجہ ہے آدمی ادھر کھجا رہا ہے، آن کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں ادھر ادھر کھجا لیتے، وہ کر لیتے، جمائی لے لیتے. تو ظاہری توجہ بھی نہیں. تو ظاہری ادب بھی ہو، باطنی ادب بھی ہو. ظاہری طور پر جو ہے تو بہت سے لوگوں بالکل بے ادبی کی نماز شروع ہوگی، دیکھتے رہتے ہیں لوگ کیسی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لوگ بے ادبی کے ساتھ. جب ظاہر اتنا خراب ہے تو باطن کتنا خراب ہو سکتا ہے. جس کا ظاہر اتنا خراب ہے باطن کیا اچھا ہو سکتا ہے. ہرگز اچھا نہیں. یاد رکھو، بالکل ہی چپ دے ایک دم. کب نماز پڑھیں گے بھاگ جائے گا. دیکھ سلام پھرتے کب بھاگوں، یہ فکر لگی رہتی. فکر ہے تو بس رفع دین کی 10 بار. رفع دین کیسا کرنا ہے، کیسا رفع دین ہے، وہ ان کی دیو کو پوجا کرتے ہیں، نمسکار نمسکار ایسا کرنا ہے کیا.
یہ رفع دن ہے. کیسے کیسے رفع دن کہاں ہے؟ یہ ہے بالکل اس طرح سے. کسی کو نماز کے وقت سے رفع دن کرنے نہیں آتا، لوگوں کو بیچ میں 10 بار رفع دن کرتے. عجیب ہوا چلیے لوگ. نماز سے شروع جو رفع دن ہے اس طرح سے اٹھانا ہے. کچھ لوگ یوں اٹھائیں، وہ بھی غلط. سیکھا نہیں لوگوں نے، دین کے احکام سیکھے نہیں، بس امام بن گئے، وہ بن گئے، یہ بن گئے، وہ بڑے بن گئے، اور کیا کر سکتے. یہ ہے مولانا ابرار صاحب نور سکھاتے تھے اس طرح سے ہاتھ لگا کے. دیوار کس طرح نا، دیوار کی طرح، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں. کتنے 1000 ٹرن کر سکتا ہے آدمی. بالکل دیوار جس طرح صاف ہے اس طرح سے، نہ پوری طرح ملاؤ نہ پوری طرح کلر کو، بس اس طرح سے. کان کی لو کو لگانا نہیں، کان کی لو تک کلر پکڑنا جا رہا ہے. ہم سے بٹک بٹک کر رہا ہے کچھ نہیں. تو ظاہری توجہ بھی ہو اور باطنی توجہ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.